اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم کبھی کبھی اپنی زندگی سے شکایت کرتے ہیں کیونکہ انسان پر زندگی میں طرح طرح کے اوقات آتے ہیں۔ کبھی انسان مالدار ہوتا ہے اور کبھی انسان غریب ہوتا ہے۔ تو جب غریب ہوتا ہے تو انسان کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ایک خوبصورت واقعہ مولانا روم رحمہ اللہ علیہ کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر فرماتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک کہانی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر کے باہر سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا رہا کہ اب پلے تو بچا کچھ نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے، کیونکہ اب کھانے کے لیے بھی کچھ بچا نہیں۔ وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کے سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کی دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے، وہ ابھی اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہے ہیں۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ سبحان اللہ! حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ تعالی رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تو ناظرین، آئے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی در میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں سے راضی ہو، کیونکہ جب اللہ پاک راضی ہوگا تو ہم سب کی زندگیوں میں خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔